بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا شہر عراق میں شیعہ زیارتی اور مقدس شہروں میں ایک ہے۔ یہ شہر صوبہ کربلا کا دارالخلافہ ہے اور عراق کے جنوبی حصے میں بغداد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کربلا کی تاریخ اسلام سے پہلے بابلی دور کی طرف پلٹتی ہے۔ اسلامی فتوحات کے بعد کربلا کے اطراف میں فرات کے کنارے بعض قبیلے بستے تھے۔ 10 محرم کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے وہاں دفن ہونے کے بعد لوگ آپ کی زیارت کے لیے وہاں آنے لگے۔ یوں امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی زیارت کی اہمیت کے پیش نظر کربلا شیعوں کی بسنے کی جگہ قرار پایا۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے بعد کربلا کے ترقیاتی کاموں میں تیزی آئی، جو صفویوں اور قاجاریوں کے دور میں اپنے عروج کو جا پہنچی۔ شہر کی ترقی اور آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ تیسری صدی ہجری میں یہاں دینی درسگاہوں کا قیام عمل میں آیا اور کربلا کے حوزہ علمیہ نے تاریخ میں بہت سارے نشیب و فراز دیکھے۔ کربلا میں دینی مدرسے کے قیام کے بعد بہت سارے شیعہ خاندان دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے کربلا میں سکونت پذیر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی واقعہ کربلا میں شہادت اور حرم امام حسین اور حرم حضرت عباس اور دیگر زیارتی مقامات کے ہونے نے کربلا شہر کو خاص کر محرم اور اربعین کے ایام میں شیعوں کی سب سے زیادہ تعداد میں زائرین کے آمد و رفت کا شہر قرار دیا ہے۔ سن 2003 کو صدام کی حکومت ختم ہونے کے بعد عراق میں کربلا کو ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ 2015 کی مردم شماری کے مطابق کربلا شہر کی آبادی 7 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ تاریخ میں کربلا کے بعض دوسرے نام بھی تھے، جن میں غازریہ، نینوا، طف، عقر، حائر اور نوا اویس انہی ناموں میں سے ہیں۔ اگرچہ سن 61 ہجری قمری کو عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے کربلا شیعوں کے ہاں ایک زیارتی اور مذہبی شہر بن گیا اور امام عالی مقام سے عشق و محبت رکھنے والے دور دراز سے آپ کی زیارت کی خاطر یہاں آتے ہیں، لیکن یہ شہر اس واقعے کے کئی سال بعد سکونت اور محل زندگی قرار پایا۔ بعض نے کربلا کو فتوحات اسلامی سے پہلے مسیحیوں کا قبرستان اور بعض نے اسے مجوسیوں کے آتش کدوں کا مرکز جانا ہے۔ قدیم الایام سے کربلا کے اطراف خاص طور پر دریائے فرات کے کنارے میں بہت سارے گاؤں آباد تھے۔ بعض روایات کے مطابق انبیاء علیہ السلام کا وہاں آنا، خاص کر بعض اولو العزم انبیاء جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کربلا میں آنا، اس بارے میں بہت سی روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق راویوں نے امام علی علیہ السلام کی جنگ صفین سے واپسی پر کربلا سے گزرنے کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ امام نماز اور استراحت کی غرض سے وہاں رک گئے اور مستقبل میں اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور گھر والوں کے ساتھ پیش آنے والے باقی واقعات کی پیشن گوئی کی۔ کربلا میں رونما ہونے والے واقعات میں سب سے اہم عاشورہ کا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے کربلا مشہور ہوئی۔ اس واقعے میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یزید کی بیعت سے انکار اور کوفہ والوں کی طرف سے ان کی بیعت کرنے کے لیے خطوط لکھنے کے بعد آپ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے کوفہ کے راستے میں حر بن یزید ریاحی کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کا کارواں روکنے کے بعد امام کے کارواں نے کربلا میں پڑاؤ ڈالا۔ چند دن وہاں رکنے کے بعد سن 61 ہجری کی 10 محرم کو عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کے لشکر اور عمر ابن سعد کی فوج کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔
اور امام حسین علیہ السلام اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ اس دن شہید ہو گئے، اور جو زندہ رہے تھے ان میں اکثر خواتین اور بچے تھے جو اسیر ہو کر پہلے کوفہ اور پھر وہاں سے شام لے جائے گئے۔ مختار کے قیام میں بھی کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت پر خاصی توجہ دی گئی۔ مختار ثقفی ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر عمارت، مسجد اور چھوٹے سے گاؤں کی بنیاد ڈالی، جس میں بعض عمارتیں تھیں جو مٹی اور خرما کے پتوں اور تنوں سے بنائی گئی تھیں۔ اسلام سے پہلے کربلا کے بارے میں کوئی خاص معلومات تاریخ میں نہیں ہیں، لیکن کربلا کو اگر لفظ قور بابل یعنی بابل کا دیہات سے ماخوذ قرار دیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کربلا بابلیوں کے دور میں محل سکونت تھی اور لوگ یہاں زندگی گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح اس سرزمین کو نواویس یعنی مسیحیوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے کسی زمانے میں یہاں مسیحی بستے تھے۔ زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور بعض مسلمانوں کا امام حسین علیہ السلام کے مرقد کے جوار میں آ کر سکونت پذیر ہونا، اس وقت بنی امیہ کا کمزور پڑنا اور بنی عباس کی حکومت بنتے وقت کربلا کو آباد کرنا، اس میں کافی رونق آ گئی تھی اور حرم کے جوار میں نئے مضبوط مکانات بننے شروع ہو گئے تھے۔ یہ کام بنی عباس کے خلیفوں کے لیے شیعوں کی طرف سے ایک خطرہ شمار ہوتا تھا، اسی لیے بعض خلفاء جیسے ہارون رشید اور متوکل عباسی نے اپنے دور حکومت میں امام حسین علیہ السلام کے حرم اور اس کے جوار میں موجود مکانات کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود شیعوں کو وہاں پر رہنے اور کربلا کو شیعوں کا مسکن بننے سے نہ روک پائے۔ ہارون کے بعد اس کے بیٹے مامون عباسی کے دور میں امام حسین علیہ السلام کے مرکز اور اطراف کی عمارتوں کی مرمت ہوئی اور کربلا پھر سے آباد ہونے لگا۔ متوکل کی طرف سے کی جانے والی ویرانی بھی ختم ہونے لگی اور کربلا آباد ہونے لگا، اور مسمار شدہ عمارتوں اور حرم کے علاوہ کربلا کے بازار کی بھی تاسیس ہوئی۔ عباسیوں کے دور میں کربلا میں بعض علمی محفلیں بھی منعقد ہوئیں، جنہیں کربلا میں حوضہ کربلا کے پہلے دور سے یاد کیا جاتا ہے۔ صفوی اور قاجاری بادشاہوں کی طرف سے اطباعت عالیات عراق پر خاص توجہ کے پیش نظر 10ویں صدی سے 13ویں صدی ہجری تک وسیع پیمانے پر ایرانی وہاں بسنے لگے اور یوں معماری کا ایک نیا باب کھل گیا۔ اس دور میں حرم امام حسین علیہ السلام کی توسیع کے علاوہ حرم حضرت عباس اور دیگر کربلا کی زیارت گاہوں کی رونق، دینی مدرسے، مسجدیں اور لائبریریاں، ان سب کی تاسیس میں کربلا میں مقیم ایرانیوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ حرم امام حسین اور حرم حضرت عباس کی وجہ سے کربلا کا شہر اہم زیارتی شہروں میں سے قرار پایا۔ امام حسین کا حرم ان کا اور بنی ہاشم اور امام کے انصار میں سے بعض کا مدفن ہے جو واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کرنا ہمیشہ سے شیعوں کے لیے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ حضرت عباس کا حرم بھی امام حسین علیہ السلام کے حرم سے 378 میٹر کے فاصلے پر شمال مشرق کی طرف واقع ہے، اور زائرین امام حسین علیہ السلام کے حرم کے علاوہ حضرت عباس کے حرم کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین اور حضرت عباس کے حرم کے علاوہ بعض دیگر زیارتی مقامات بھی ہیں جن میں سے اکثر واقع کربلا سے مربوط ہیں۔ خیمہ گاہ، تلہ زیمبیا، مرکد حر بن یزید ریاحی انہی مقامات میں سے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے قریب مقام امام صادق علیہ السلام اور مقام امام زمانہ علیہ السلام بھی ہیں جو شیعہ تہذیب میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر سال پوری دنیا سے مختلف مواقع پر اہل تشیع زیارت کے لیے کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ اس سفر کا عروج محرم اور صفر خاص طور پر 40 کے مراسم میں نمایاں ہوتا ہے۔
जिसमें दुनिया जहान से कई लाख लोग ज़ियारत अरबईन के लिए करबला मुअल्ला का रुख करते हैं, जो गुज़िश्ता सालों में दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी मुनासबतों में तब्दील हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक सन 2015 और सन 2016 में ज़ायरीन की तादाद 2 करोड़ के लगभग बताई गई है। करबला में मुख्तलिफ़ सदियों में मुख्तलिफ़ दीनी मदरसे बने। इनमें से बहुत सारे मदरसे इराक़ में मुकीम ईरानी उलमा ने बनाए और मदरसा सैयद मुजाहिद, मदरसा सदर आज़म नूरी और मदरसा खोई इन्हीं मदारिस में से हैं। दीनी मदारिस के अलावा करबला में बहुत सारी लाइब्रेरियाँ भी बनी। इनमें से बाज़ क़लमी नुस्ख़ों की वजह से शिया मुहक्किकीन के यहाँ बहुत अहमियत की हामिल हैं। बाज़ ने करबला की लाइब्रेरियों की तादाद 78 तक बताई है, जिनमें से बाज़ करबला में मुकीम उलमा ने बनाई हैं। दीनी मदरसों के साथ साथ करबला यूनिवर्सिटी, अहले बैत यूनिवर्सिटी और हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हरम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से वाबस्ता तालीमी इदारों ने भी बासी हुकूमत ख़त्म होने के बाद तशय्यी के बारे में बहुत सारी इल्मी और तहकीकी खिदमात अंजाम दी हैं। वीडियोस पसंद आने पर सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मौसूल होती रहें।